روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ سب سے انوکھا اور پیارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشنز میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ایک فکر انگیز مجلس کے ساتھ۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں جو سراسر سلامتی ہے۔ کیا یہ رات صرف 27ویں رات ہی میں ہوتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آئیے ان سوالات پر غور کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے نور سے روشنی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ صاحب، بعض دفعہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو 27ویں طاق رات ہوتی ہے یہی شب قدر ہے، اس کے بارے میں شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 27ویں رات کو ہی صرف لیلۃ القدر کی رات مانتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو صرف ایک رات کے ساتھ جو ہے وہ قید کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح۔ اس میں جو ہے 21ویں آتی ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 راتوں میں جو ہے وہ عبادت کرنے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے، نفل و نوافل، دیگر جو عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اپنے گھر سے لوگوں کو لیلۃ القدر کی رات کا بتلانے کے لیے کہ فلاں رات کو ہوتی ہے، 23ویں کو ہوتی ہے، 25ویں، 27ویں کو ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے گھر سے، دیکھا کہ سامنے 2 شخص جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نکلا تھا اس وجہ سے کہ میں آپ کو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے، لیکن فلاں کے جھگڑنے کی وجہ سے وہ جو علم ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ یعنی اس وجہ سے اب آپ اس رات کو جو ہے وہ تلاش کرو، وہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک رات کو خاص نہ کر لیں، باقی 5 راتوں میں جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص خسارے میں ہے، وہ شخص نقصان میں ہے جو صرف ایک ہی 27ویں طاق رات کو جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، باقی راتوں میں عبادت کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے عبادت کو صرف ایک رات کے ساتھ خاص کر دینا اور باقی راتوں میں عبادت نہ کرنا، یہ بندے کے سمجھ لیں کہ وہ نیکیوں سے محروم رہنے والی بات ہے۔ اس کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے۔ ماں جیشا صدیقہ فرماتی ہے نا، آپ پہلے سے زیادہ عبادت کرنے لگ جاتے، خود بھی جاگتے، ہمیں بھی جگاتے، یعنی پوری 10 راتوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر پہلے سے زیادہ عبادت کرتے۔ تو ہمیں چاہیے صرف ایک رات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، باقی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ حضرین کرام، ہمارے معزز مہمان نے ہمیں یہ بتایا کہ طاق رات صرف 27ویں رات میں نہیں بلکہ 5 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آخری 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسامہ بھائی، لیلۃ القدر کے آثار کیا ہیں؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے؟ احادیث مبارکہ سے چند ایسی نشانیاں ملتی ہیں جن سے انسان جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ رات ہو۔ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس دن کو جو سورج ہوتا ہے نا، وہ طلوع ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی بغیر شعاؤں کے نظر آتا ہے۔ اور ایک تھالی مانند ہوتا ہے، یعنی جیسے تھال نہیں ہوتا اس کی مانند اس کی شکل و صورت ہوتی ہے بغیر شعاؤں کے۔ اس رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، وہ ایک تھال کے کنارے کی مانند ہوتا ہے، یعنی ایک تھال ہوتا ہے نا بڑا سا، اس کے کنارے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ رات جو ہوتی ہے بڑی معتدل ہوتی ہے، نہ تو زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے، جیسے بڑی ٹھنڈک سی بندہ محسوس کرتا ہے، راحت سی محسوس کرتا ہے، اس طرح وہ رات معتدل ہوتی ہے۔ اس دن کی جو سورج کی جو سرخی ہوتی ہے وہ مدھم سی ہوتی ہے، زیادہ ڈارک نہیں ہوتی۔ یہ چند نشانیاں، بعض لوگوں میں اور بھی نشانیاں خراب جی، اس دن جو ہے وہ اس رات کو کتے نہیں بھونکتے، گدھا نہیں ہنکتا، اس طرح بارش جو ہے وہ ہوتی ہے، بارش بھی ہو سکتی بعض ہے۔ دفعہ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، یہ ساری وہ ٹھنڈی ہوا تو حدیث میں آتا ہے، اور یہ خاص نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو پھر لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب صبح ہوئی تو وہ پیشانی پر جو مٹی وغیرہ ادھر سے وہ اگر نہ بھی ہو بارش، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بارش نہیں بھی ہوتی، لیکن لیلۃ القدر کی رات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 طاق راتوں میں رکھی ہے، تو اس کو تلاش کرنا چاہیے، صرف ایک رات پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ چند نشانیاں ہیں۔
اس کی یہ حکمت بھی ہے اعجاز بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ انسان کو صرف ایک رات ہی نہیں بلکہ دیگر راتوں میں بھی عبادت کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے۔ بندہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ آئے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کو خالی ہاتھوں نہیں لٹائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے اس کی مراد کو پوری کرے گا، اس کی جولی کو بڑھے گا۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طاق رات کو صرف ایک رات کے ساتھ محدود کرنا بالکل صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 5 طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی 5 جو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کو جا کر اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور اس رات کو تلاش کریں تاکہ ہم 1000 مہینے کی عبادت کو حاصل کریں۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات کی حقیقت سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست یہی تمام ہوئی، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگر لکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا۔